معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بے حد کمال کی کچھ مشینز لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کے نالج میں کافی اضافہ کرنے والی ہیں۔ ایسی عجیب و غریب مشین کو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کین یونیک ریبوٹ اکثر بہت سے ممالک میں مختلف جوتوں کو بنایا جاتا ہے۔ اونی ہوئی دھاگوں کے جوتوں کو بھی لوگ بے حد پسند کرتے ہیں، لیکن موٹے دھاگوں سے جوتوں کو بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی مسئلے کو نظر میں رکھتے ہوئے ان دو ریبوٹس کو بنایا گیا ہے۔ یہ ریبوٹس آپ کو ایک ماہر موچی کی طرح جوتے بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دونوں آپس میں الجھے بغیر جوتے بناتے جاتے ہیں۔ سچ میں یہ جوڑی بڑی ہی کمال کی ہے۔ اسپیڈی ٹی، کسی نے سوچا تھا کہ آنے والے مستقبل میں ایسی مشینیں بھی ہو سکتی ہیں؟ پہلی بار دیکھنے پر یہ آپ کو تھوڑی عجیب ضرور لگ سکتی ہے، لیکن آپ اس کا کام کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ مشین دراصل کپڑوں کو فولڈ کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے استعمال میں لانے کے لیے جیسے ہی ایک ورکر اس کے اوپر ٹی شرٹ کو پھیلاتا ہے تو یہ مشین اسے فولڈ کر کے سائیڈ پر رکھ دیتی ہے۔ اس طرح کی مشین کا استعمال دراصل ریڈی میڈ کپڑوں کو فیکٹری میں وغیرہ میں بنایا جاتا ہے، جو کہ کپڑوں کو فولڈ کرنے کا کام بڑی ہی مہارت اور سپیڈ سے کرتی ہے۔ بابسٹ ویسٹ سٹریپر، کاغذ سے بننے والا گتا یا پھر دوسری چیزوں کو آخر پر فنشنگ دی جاتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا اضافی کاغذ باہر نہ نکلے اور باکس وغیرہ اچھے سے بند ہو جائیں۔ اس کے ڈیزائن کے مطابق اضافی کاغذ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کو فنشنگ دینے کے لیے کچھ اس طرح کی مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بے حد تیز رفتار یہ مشین بڑے بڑے بنڈل سے اضافی شیٹس کو الگ کرتی جاتی ہے۔ نسن CNC 3D اکثر مختلف جگہ پر مختلف چیزوں استعمال کرنے کے لیے لوہے کے پائپ کو مختلف شیپ دی جاتی ہے اور اسی کام کو بڑی ہی مہارت اور فنشنگ سے کرتی ہے یہ مشین۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے یہ مشین باریک لوہے کے پائپ کو موڑتے ہوئے اگلے حصے سے باہر نکال رہی ہے۔ اگر اسی کام کو ہاتھوں سے کیا جاتا تو وہ کتنا ٹائم لے سکتا تھا، لیکن یہ مشین اس کام کو چند منٹوں میں ہی کر دیتی ہے۔ ایلوپلاسٹ PVC ایکسٹروژن، پہلی نظر میں یہ سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ یہ مشین آخر کس چیز کو بنا رہی ہے۔ دراصل یہاں پر اس PVC مشین ایک نرم دھات کو سخت کیا جا رہا ہے۔ PVC کا کام بہت سی چیزوں کو بنانے میں کیا جاتا ہے اور لوہے کی نسبت PVC کی شیپ دینا کافی آسان ہوتا ہے، اور اس میں جیسے ہی نرم PVC کو اس مشین میں ڈالا جاتا ہے یہ مشین اس PVC پر بہت سے کام کرتے ہوئے اسے ہارڈ کر دیتی ہے۔ اس مشین کی تلی دوسری سائڈ سے PVC ایک شیپ کے ساتھ باہر نکل آتا ہے۔ PVC کو مطلوبہ شیپ دینے کے لیے PVC مشین کے اندر اس شیپ کو پہلے ہی سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی ہارڈ شیپ میں PVC کے ڈانچے باہر نکل کر آتے ہیں۔ اس طرح کی PVC کا استعمال زیادہ تر کھڑکیوں اور دروازوں کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہینک، اس فیکٹری میں دراصل ایک خاص لیکوڈ کی مدد سے صوفہ بیڈ شیٹ میں استعمال ہونے والے فوم کو تیار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس لیکوڈ کو مشین کے ابتدائی حصے میں باہر نکالا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر اور نیچے بھی کاغذ کی ایک تہ کو بھی بچھایا جاتا ہے۔ جب یہ لیکوڈ لوہے کی پلیٹ فارم پر پوری طرح پھیل جاتا ہے
تو کاغذ کی تہ کو بھی اس کے اوپر اچھے سے بچھا دیا جاتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے سانچوں کو اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ایک ورکر سفید رنگ کے پاؤڈر کو ان کے اوپر ڈالتا چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ لیکوئڈ کیمیکل ری ایکشن کرتا ہوا پھولنے لگتا ہے اور آخر پر بے حد موٹائی والا فوم بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران ورکرز کا ماسک پہننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کیمیکل عمل کے دوران کافی خطرناک گیسیں نکلتی ہیں تو یہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو آخر پر مشین پر لگے اس بلیڈ سے فوم کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس مشین کی مدد سے صرف پیلے ہی نہیں بلکہ ہر رنگ کے فوم کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ کو اپنی مرضی کا کلر پگمنٹ ڈالنا ہوگا اور فوم بن کر تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔